کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ خیبر کیوں کانپتا ہے؟ اس لیے کہ سینکڑوں صحابہ شہید ہو چکے تھے، جھنڈا اسلام کا یہودیوں کے قلعے پر لہرا نہیں رہا تھا۔ ایک دن ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ جھنڈا دیا گیا اور جنگ کرنے کے لیے کہا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی، جنگجو زخمی ہوتے رہے، جوان شہید ہوتے رہے، یہودی غالب آتے رہے، اور شام تک اسلام کو فتح میسر نہیں آئی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، حضور نے امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا جاؤ عمر، آج لشکر تمہاری قیادت میں لڑے گا۔ کل ابو بکر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، آج عمر کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جاؤ عمر اور جا کر جو ہے وہ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ اللہ اکبر! مگر عمر بھی آ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جنگ چلتی رہی۔ اپنے وقت کے اپڈیٹ ہتھیاروں سے مسلح یہودی ہیں، خیبر کا قلعہ ہے، ذرا سا خندق بنا کے اس کے پار سے قلعہ شروع ہوتا ہے، ہلکی سی اونچائی پر وہ قلعہ ہے، آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ آپ سوچیں 1500 سال بعد بھی اس کا ڈھانچہ کھڑا ہے، وہ کتنا مضبوط قلعہ ہوگا۔ اللہ اکبر! مگر قلعے کی مضبوطی اور ہے، زہرا کے شوہر کی مضبوطی اور ہے، قلعے کی مضبوطی اور ہے، علی حیدر کے بازو کا زور اور ہے، قلعے کی مضبوطی اور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے برادر کا زور اور ہے۔ سرکار علی حیدر کرار کی بات کر رہا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دوسرے دن عمر بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، جاؤ عمر جنگ کرو اور جنگ کر کے قلعے کو فتح کر دو۔ مگر صبح سے شام ہو گئی، مسلمانوں کے جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، نقصان ہوا مسلمانوں کو، اور کئی یہودی بھی جہنم رسید ہوئے۔ لیکن جناب والا اسلام کو ابھی دوسرے دن بھی جیت کا مزہ نہیں ملا۔ آپ حضور نے شام کو فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ جیت عطا فرمائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کو بتانا، حضور نے کل کی خبر دی، فرمایا جھنڈا کل دوں گا، اور رزلٹ بھی بتایا قلعہ جیتوں گا بھی کل، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جس کو دوں گا اس کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے، ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ تو جناب اپنی جگہ کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہے، ساتھ میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، یعنی اس کا بھی لیول اتنا ہے کہ اس کی رضا کا بھی ایفیکٹ ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ راضی نہیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے راضی ہے۔ اللہ اکبر! ہر صحابی چاہتا تھا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ لب مصطفیٰ پر نگاہ صحابہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے کہ ان لبوں سے کس کا نام نامی اسم گرامی نکلتا ہے۔ صحابہ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، حضور میرا نام لے لیں، حضور میرا نام لے لیں۔ نام لینے سے فاتح خیبر کا لقب بھی ملے گا، نام لینے سے تاریخ اسلام کا ایک باب بھی جو ہے ترتیب پائے گا، اور نام لے دینے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اللہ اکبر! صحابی میں سے ہر صحابی سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، مجھے حضور کی رضا اور حضور کے خدا کی رضا کی سند حاصل ہو جائے۔ مگر اتنے میں ایک روایت کے مطابق مصطفیٰ نے سلمان فارسی سے کہا، یا سلمان این علی ابن ابی طالب، اے سلمان میرا علی کہاں ہے؟ بلاؤ، بلایا۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تھے بیمار مگر بلائے گئے، حضور کو بھی تو طاقت دکھانی دی، میں چاہوں تو اللہ کی عطا سے بیماروں کو بھی فاتح خیبر بنا دیتا ہوں۔ ہاں، بیماری اتنی سی ہے معمولی سی، یہ جناب آئی فلو ہو گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنے منہ کا تھوک شریف نکالا اور علی حیدر کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اتنی حدیث بخاری میں ہو، علی حیدر کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور ایسی ٹھیک ہوئی، فرماتے ہیں ایسی ٹھیک ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے کبھی بیماری نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا علی جاؤ، پہلے تم اعلان جنگ کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا آؤ محمد عربی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، یعنی دعوت اسلام دے دینا۔
یہ اسلام کا اصول ہے. چھپ چھپ کر بم پھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول ہے. علی جاؤ اور پہلے جا کر کہنا جنگ نہیں کروں گا، آؤ محمد عربی کے سامنے یا ان کا کلمہ پڑھ لو اور یا پھر ایکٹ کر لو، یعنی کہہ دو کہ بھائی ہم جو ہے وہ تاوان ادا کر دیں گے، نذرانہ پیش کریں گے اور آپ کے مذہب کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ کے لوگوں پر تلوار نہیں اٹھائیں گے. ایسی باتیں آ کر معاہدہ کر لو، حضور کی خدمت میں جنگ نہیں ہوگی. علی پہلے ایسا کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک کی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، کہ جنگ کے اصول حضور سکھاتے ہوں، وہ اسی لیے میدان جنگ میں کبھی ہارا نہیں. اس نے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اگر گھٹنے کسی کے سامنے ٹیکے ہیں تو فقط اللہ پاک کے سامنے ٹیکے. سرکار علی حیدر کرار کو حضور علیہ السلام نے اصول جنگ بتا کر فرمایا جاؤ علی اور خیبر کا قلعہ فتح کر دو. آپ کو معلوم ہے مؤرخین نے لکھا ہے، ڈیٹیل میں جنگ نہیں سناتا میں، مرحب کے ٹکڑے نہیں بتاتا میں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے بتاتا ہوں. مؤرخ نے لکھا، تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی حیدر نے تلوار ذوالفقار لہرائی، چونکہ حضور کہہ چکے تھے کہ خیبر ہاتھ پر فتح ہوگا، اس لیے مورخ لکھتا ہے علی کا گھوڑا آگے ہے، ذوالفقار ہاتھ میں، سپاہی بہت پیچھے کھڑے ہیں. فوج کل تک فوج لڑ لڑ کے کٹ رہی تھی، آج علی بغیر فوج لیے ہوئے خیبر کے قلعے کے دروازے کے قریب ہے. اور یہودی پوچھتا او تو کون ہے، اکیلا ہی لڑنے آ گیا، کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی حیدر کرار ہوں. اس نے کہا تم علی ہے؟ پتہ نہیں نام علی میں تاثیر کیا تھی، میں نہیں کہتا، واللہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی نے فقط نام لیا، مرحب نے قدم پیچھے لیے اور کہا بھائی میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، علی سے مت لڑنا، اس لیے میں تو نہیں لڑتا. اس نے پیچھے کیے پیر، پیچھے سے لوگوں نے آگے کہ او مرحب تو کمانڈر کا لشکر ہے، تو کہاں بھاگتا ہے؟ کہا نہیں میں علی سے نہیں لڑوں گا. یہ اصلی علی نہیں ہے، یہ وہ علی نہیں ہے، وہ اصلی نقلی کے چکر میں بیوقوف بنا گئی. ابلیس کا کام یہی ہے، کئیوں کو اصلی نقلی کے چکر میں بے ادب بنا گیا. خیر عرض یہ کر رہا، بات کیا کر رہا ہوں، علی حیدر کرار ہے، وہاں خیبر کے سامنے پہنچے اور خیبر کے سامنے جب پہنچے یہودیت میں زلزلہ طاری ہے، پورے قلعہ خیبر میں ہاہاکار مچ گیا اور یہ ایک صدا تھی علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا. مرحل سے جنگ نہیں پڑتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں علی حیدر نے قدم آگے بڑھائے اور جھنڈا اسلام کا زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار کو میان میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر اپنے پیٹھ پر رکھا. مورخ لکھتا ہے وہ جو کھڈا خندق بنائی گئی تھی تاکہ ادھر کا لشکر ادھر نہ جا سکے، علی حیدر نے اس خندق کے اوپر کھڑے ہو کر، اس خندق کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علی نے اپنی پیٹھ پر دروازہ رکھا اور صحابہ کا جانباز لشکر اس قلعے کے دروازے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیبر کے قلعے کے اندر گھس گیا. اس سے پہلے کہ یہودیت منہ چھپاتی، علی نے اس خیبر کے دروازے کو لے کر ڈھال بنا کر لڑنا شروع کیا اور لڑنے کے بعد اس کو انگلیوں پر نچا کر پھینک دیا. حدیث میں آتا ہے 40 لوگ اس کو اٹھانے گئے تو اٹھا نہیں پائے. یہ سرکار علی حیدر کرار کی طاقت ہے، یہ سرکار مولا کائنات ہے. علی کو جلال آئے تو خیبر کے قلعے کو نچا کر پھینکتے ہیں، 7 لوگ اٹھانے جائے تو اس دروازے کو وہ اٹھا نہیں پاتے اور اس کے بعد اسلام کا جھنڈا اٹھا کر یہودیوں کے قلعے پر نصب کر کے کہا سکہ تو فقط آمنہ کے لال کا چلے.